بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کی مالی مدد کرنا، اے صاحبان ایمان اپنے صدقات و خیرات کو باطل مت کیجئے، منت اور احسان دکھاتے ہوئے۔ اس حد تک شریعت مقدسہ نے عزت نفس کا خیال کیا سامنے والے کی کہ دینے والے کو خدا نہیں کہا۔ عجیب جملہ، دینے والا دست دست خدا نہیں ہے، لینے والا دست دست خدا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، معصوم کی روایت ہے، جب معصوم صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے تو صدقہ و خیرات کو چومتے تھے۔ کسی نے پوچھا مولا یہ کیا چوم رہے ہیں؟ فرمایا میں مال نہیں چوم رہا، نسبت خدا چوم رہا ہوں۔ کیا مطلب مولا؟ کہ خدا اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، یہ سمجھانے کی مثال ہے، ورنہ خدا کے ہاتھ نہیں ہے۔ یعنی بندگان خدا کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی عنوان میں، لیکن موجودہ صورتحال میں عزت نفس مومن اس سے بلند ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائے۔ تو پہلا مرحلہ ہر ایک مومن مومنہ کے لیے کہ ہاتھ پھیلانے کی شریعت میں ایسی اجازت نہیں ہے کہ عزت پامال ہو جائے، اور اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے، پھر اپنے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو ادا کیجئے۔ گرچہ بہت سارے مسائل سخت ترین ہیں اس حوالے سے، تو واجبات کا مسئلہ اپنے مقام پر، مستحب صدقات کا مسئلہ اپنے مقام پر، اس سے بہتر ہے ہاتھ پھیلانے والوں کو نہیں، ان کو دیجئے جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، آپ کے خاندان میں ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اب انہیں ایسے پہنچائیے کہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ صدقہ ہے، انہیں یہ احساس نہ ہو کہ یہ خیرات ہے، ورنہ ڈوب کے مر جائیں گے، آپ سے لیں گے نہیں۔ یہ اور لوگ ہیں جو ہاتھ پھیلا کے مانگ لیں، وہ اور لوگ ہیں، اور جو بھوک سے اپنے بچوں کو خاموش کرا لیں، ہاتھ نہ پھیلائیں، وہ اور لوگ ہیں۔ ان کو تلاش کرنا ذمہ داری، اور چونکہ بات سے بات نکلتی چلی آئی تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہیں کرنا، اعمال کرنا اور ہیں، اعمال کو بچانا اور ہیں۔ آخری جملہ، کیونکہ میں مسلسل 4 آیتیں مکمل کر رہا تھا کہ 38 تک مکمل کر لوں، سورہ محمد کی کل آیات 38، تو آج نمبر 34 پڑھ کے گفتگو تمام کرتا ہوں۔ ان الذین کفروا، پھر وہی الفاظ، ایک آیت بیچ میں آئی اہل ایمان کے بارے میں، اس سے پہلے آیت تھی کافروں کے بارے میں، پھر کافروں کے بارے میں آ گئی۔ ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اگر یہ انہی حرکتوں میں رہے، ثم ماتو، اور یہی کام کرتے کرتے مر گئے۔ عجیب جملہ ہے، وَهُمْ کفار، ان کی موت ہوئی موت کافر۔ غالباً کل کی بات ہے، ہم کافر کی موت کا عنوان بیان کر رہے تھے، کیا مطلب؟ اشارہ کر رہے تھے نا کہ ایک مومن کی موت ہے، ایک کافر کی موت۔ اب آئیے ایک جملہ آپ کی خدمت میں، موت کی بات زبان پر آئی گئی تو اپنی موت کو مجھے یاد کرنا چاہیے، آپ کو یاد اپنی موت کا کرنا چاہیے۔ کیا دعا مانگیں آج کی رات میں؟ ایسی دعا مانگیں کہ جو یہ دعا نہ ہو کہ پروردگار چلتے پھرتے اٹھا لینا، اس سے موت مفاجات کہتے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے اٹھا لے خدا، تو وصیت کیسے کریں گے؟ اپنے لوگوں سے جو معافی تلافی ہے وہ کیسے کریں گے؟ ایسی دعا نہ مانگیے، پھر کیا مانگیے؟ دعا وہ مانگیے جو آل محمد نے بتائی اور وہ جو قرآن نے بتائی ہے۔ ایک جملہ کافی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ 2 مقامات پہ آیا یہ، ولا تموتن یا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دیکھو تمہاری موت نہ آئے مگر تم ایمان کی حالت پر باقی رہے ہو، تو ایمان کی حالت پر موت مانگی ہے۔ اگر ایمان کی حالت پر موت آ گئی تو اب چاہے روڈ پر آئی ہو، چاہے اسپتال میں آئی ہو،
چاہے گھر میں آئی ہو، یہ لباس پھٹا ہوا ہو، یہ لباس نیا ہو، میرے سرہانے ہزاروں لوگ موجود ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اگر موت ایمان پر آئی ہے، اسلام پر آئی ہے، تو من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا۔ اور بس اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے دو تین باتیں آپ کی خدمت میں، صرف دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں۔ پہلی مثال، پچھلے سال بھی میں نے آپ کو شاید بیان کیا تھا کہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت سال بھر کریں اگر، تو جب کریں گے تب محرموں کے سفر، جمادی اولاؤ کے ثانیہ، جب کریں گے سورہ قدر کی تلاوت، تب آپ کے میرے نامہ اعمال میں پورے ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب شب قدر کے ثواب کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اگر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو چاہے پورے سال کے کسی دن میں پڑھیں، نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھا جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور تیسری مثال، جب پانی پی کر آپ مولا حسین کو یاد کریں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں شب قدر کا ثواب لکھا جائے گا۔ دو ناراض بھائیوں کو ملانے چلیں گے، دو ناراض عزیزوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو ملانے چلیں گے، چاہے وہ مل پائیں آپ سے نہ مل پائیں، آپ کا قدم اٹھانا شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو جوڑتے چلیے، توڑنے والوں میں شامل نہ ہو جائیے، توڑنے والوں سے دور رہی۔ یہ توڑنا اگر صحیح بھی ہو تب بھی توڑنا ہی کہلاتا ہے، اور جوڑنا اگرچہ جھوٹ کے ساتھ تب بھی جوڑنا ہی کہلاتا ہے۔ بھائی اگر ایلفی کمزور ہو تب بھی کچھ دیر کے لیے تو جڑ ہی جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا کیجئے، اگر ممکن رہے تو شب قدر کا ثواب ملے۔ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کو مت چھوڑیے، استغفار کے ساتھ خاص طور سے۔ یہی ہے دو طریقے، کثرت سے استغفار پڑھنا اور سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا، جو قرضوں کی ادائیگی کے لیے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رہا مسئلہ کہ افراط اور تفریط دونوں سے باہر آ جائیے۔ کچھ ایسے آپ کو ملیں گے آج کے دور میں جو کہتے یہ تو کسی اور عنوان سے خوشی منائے جانے کا عنوان تھا کہیں پر، تو نہ افراط نہ تفریط۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کرنا ہے جو عبادت کے نام سے، آج دعا کے نام سے، اور یہ عمل قرآن سال بھر کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے قرضوں کی ادائیگی کی نماز پڑھی جاتی چھٹے امام والی، تو اس نماز میں یہ عمل قرآن شامل عمل ہے، تو سال بھر عمل قرآن آپ کر سکتے۔ اس میں قرآن سے محبت کی قید ضرور۔ تو اب اس میں درمیان میں جس کو جتنا موقع ملے خدا سے یاد اور خدا سے بات کرنے کا، اسے انجام دیتا رہے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ فرش ادا پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں، اب قرآن سر پہ رکھیں، کھول کر رکھیں تب بھی صحیح ہے، بند کر کے رکھیں تب بھی صحیح ہے۔ اس پر بھی کافی علماء نے اپنے اپنے آراء کو بیان کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل موضوع احترام قرآن ہے۔ اگر بند کرنے کے بعد آپ نے قرآن کی توہین کے انداز میں اسے چھوڑ دیا تو وہ بھی صحیح نہیں، اور اگر آپ نے کھولا اور کھول کے رکھ کے چھوڑ دیا تو یہ کوئی عام سر پہ رکھی ہوئی ٹوپی نہیں ہے، رکھ کے چھوڑ دیجئے، ایک ہاتھ سے قرآن کو تھامیے۔ اور اگر باوضو ہوں اور قرآن کے پیجز پر کوئی کوٹنگ وغیرہ نہ ہو تو سر سے مس ہوگا، تو خیال کیجئے باوضو رہیں گے تو اس کے احترام کا تقاضا ہے، یہ واجبات کا عنوان ہے۔ اور اگر اس پہ انسان احترام کے ساتھ چاہے کھول کے رکھے یا بند کر کے رکھے، دونوں باتیں آغاز سیستانی کے لحاظ سے ان دونوں کی اجازت ہے، یا قرآن کھول کے رکھیں یا بند کر کے رکھیں۔ آخری بات، جو پہلی آیت کی بات آپ کو بیان کی جاتی ہے کہ آپ جو قرآن کھولتے ہیں اعمال کے دوران، تو جو آیت آپ کے سیدھے ہاتھ پر کھلے ہوئے پیج پر آتی ہے، اس پہلی آیت سے تفاعل نہیں ہے، فاعل گیری نہیں ہے۔ اس آیت میں مستقبل کی خبر نہیں آ رہی، مستقبل میں کیا ہوگا، بچے جئیں گے مر جائیں گے، یہ فعال نہیں ہے۔ کیا ہے پھر؟ یہ تلاوت قرآن کا انداز ہے، اور قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس آیت کے لیے پیغام تھا، نہ کہ فعال گیری ہے۔ بہت غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے میں اعمال کے دوران کبھی بیان نہ کر سکا ہوں تو میں آج کھول کے سمجھا رہا ہوں۔ یہ آیت جو پڑھی جاتی ہے، یہ آیت فعال گیری نہیں ہے، یہ آیت کے مفہوم کو سمجھ کے اپنی زندگی میں
اصلاح کرنے کی کوشش پہلے میں کروں پھر آپ. اور فرش اعضا پر بس اتنا کافی ہے کہ ابھی اکبر کا نام لے کر حسین کا اور جملہ مصیبت کو ادا کریں گے. خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش نہ دکھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. صرف قرآن کو سر پہ رکھا ہے, ہو سکتا ہے کمر میں تکلیف ہو جائے. ہائے غریب زہرا, کمر تو عباس کے جانے سے ٹوٹ, اور جس کی کمر ٹوٹ چکی ہو وہ بوجھ کو کیسے اٹھائے گا. اسی لیے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے امام کی کیفیت کیا تھی؟